أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رحیق المختوم ہمارے زیر مطالعہ ہے۔ اس حوالے سے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، اس کی شروعات، نبوت سے پہلے 40 سال کا مطالعہ کیا ہے، اور اس کے بعد ہم اس لمحے پر پہنچتے ہیں جہاں پر پوری انسانیت کی رہنمائی اور ہدایت کا فیصلہ ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب نبوت سے سرفراز کیا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کی ابتدا ہوتی ہے۔ مصنف نے اس نزول وحی کی ابتدا کے ضمن میں وحی کی کچھ اقسام کا ذکر کیا ہے، جس کو انہوں نے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمارے لیے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ مختلف علماء کرام نے یعنی وحی کی ان اقسام کو مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے۔ اسی لیے انہوں نے لکھا کہ انہوں نے جو بیان کیا ہے وہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں جو انہوں نے وحی کے کچھ مراتب یا کچھ قسموں کا ذکر کیا ہے، مختلف علماء کرام اس کو مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں۔ آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس کے کچھ نام بھی مختلف رکھے ہوں، جیسے ہم نے پڑھا نا، سب سے پہلا جیسے سچا خواب، تو رویائے صادقہ، تو یہ تو مشہور و معروف ہے کہ رویائے صادقہ کے حوالے سے، سچے خواب کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ وحی کی ابتدا ہوتی ہے۔ وحی کا روٹ پڑھ ہے واو ہا یا، جیسے وحیون لکھتے ہیں یا جیسے وحی لکھتے ہیں نا، تو بس یہی اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی واو ہا یا۔ یہ عربی زبان کا ہی لفظ ہے، اور لغت میں اس کے معنی ہیں اشارہ کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے لغت میں معنی ہیں جیسے سرعت کے ساتھ اشارہ کرنا، یعنی جلدی سے کوئی اشارہ کرنا۔ ایک اور مفہوم اس اشارے میں یہ پایا جاتا ہے کہ یعنی سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ اشارہ کرنا، اور یہ اشارہ تیزی کے ساتھ اثر بھی کرتا ہے، یعنی سریع الاثر اشارہ۔ اچھا، اب یہ جو اشارہ ہے، جیسے کہ ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ جب اشارے کیے جاتے ہیں تو وہ مختلف انداز میں ہوتے ہیں، چاہے یہ کوئی یعنی رمز اور کنایہ کے طور پر کوئی اشارہ کیا جا رہا ہے، یا یہ اشارہ جیسے کبھی ہم اپنے ہاتھ کو حرکت میں لا کر اشارہ کرتے ہیں، کبھی ہم اپنے چہرے کے جیسے سمت کے تعین سے کوئی اشارہ کرتے ہیں، اپنی آنکھوں سے کوئی اشارہ کرتے ہیں، جیسے ہوتا ہے نا، کبھی آپ بولتے نہیں، آپ پانی پینے کا اشارہ کرتے ہیں، جیسے اگر میں ابھی کلاس کر رہی ہوں اور مجھے پانی چاہیے تو میں اپنے سامنے بیٹھے ہوئے کو بس اشارہ کروں گی مجھے پانی چاہیے، ہے نا، یا کوئی ایسی چیز کہ جس سے وہ اشارہ جو ہے وہ کسی اور کو سمجھ میں آ جائے۔ تو ایک تو یہ کہ یہ اشارہ یا تو اپنے اعضائے جسمانی کو استعمال کر کے کیا جا سکتا ہے، یا جیسے ایک بات کہ آواز نہیں نکالی جا رہی، ابھی کلام نہیں ہے، لیکن بس ایسے ہی اشارہ کیا جا رہا ہے جو اپنے ہاتھوں سے یا آنکھوں سے یا کسی سمت کا تعین کر کے اشارہ کیا جا رہا ہے نا، یا کوئی لکھ کر اشارہ کیا جا رہا ہے، یعنی بولا نہیں جا رہا لیکن تحریر کے ذریعے، یا وہ تحریر بھی یعنی بامعنی یا کلمہ یا جملہ نہیں لکھا جا رہا، بلکہ یہ کہ بعض اوقات ہوتا ہے نا، آپ وہ یعنی بس ایک اشارہ اور وہ کوئی نقش ہے اس کا، اور اس اشارے سے کسی کو کوئی بات جو ہے وہ سمجھائے، جیسے یوں دیکھیں کہ اشارے میں ہاتھ نظر آتا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رک جاؤ، جیسے یہ ریڈ لائٹس پہ اشارے آپ دیکھیں۔ اب ریڈ لائٹ کیا ہے؟ ایک اشارہ ہے کہ، اور اس کو اشارہ ہی کہا جاتا ہے اردو میں، کہ وہ یعنی گرین ہے تو بس ایک اشارہ ہے کہ آپ چلتے چلے جائیں، اور اگر وہ ریڈ ہوتی ہے، یلو ہوتی ہے، تو تھمنے کا اشارہ ہے، تھمنا ہو سکتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چلنے کا اشارہ ہے۔ تو یہ اس طریقے سے مختلف جو ہے وہ اشارے ہوتے ہیں، اور اس وحی کے ضمن میں ہر طریقے کا اشارہ مراد ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد دوسری چیز کی طرف آئیں کہ آواز کے ساتھ کوئی اشارہ، یہ آواز بے معنی بھی ہو سکتی ہے
बामायने भी हो सकती है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना खामोश रहने के लिए, तो ये क्या एक बेमायनी सा एक यानी आवाज होती है, लेकिन उससे समझ में आ जाता है कि क्या जो है वो कहा जा रहा है ना। तो इस तरीके से इस इशारे की ये कैटेगरी हमारे सामने आती है। लेकिन लुगत में हर किस्म के इशारे के ऊपर ये अल्फाज जो है वो यानी वही का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल होता है, ठीक है। और इसी हवाले से हम देखते हैं कि इस वही का जिक्र जब कुरान करता है तो इसी तरह के कोई इशारा भी इससे मुराद लिया गया है, और ये वही फिर दिल में कोई बात डालने के मफहूम में भी इस्तेमाल होती है, जिसको उर्फ आम में इल्हाम कहा जाता है। यानी वही जैसे हम आगे पढ़ रहे हैं वही की किस्मों में कि इल्हाम भी जो है वो वही की ही एक किस्म होती है। अब जैसे कुरान कहता है वह औहा रब्बुका इलन नहली ना, और तेरे रब ने नहल की तरफ यानी कि शहद की मक्खी की तरफ वही की। तो अब देखिए अब इंसान अब यूं तो हम कुरान पढ़ते ही हैं, लेकिन उस पे यानी इस तरह गौर व फिक्र नहीं करते कि ये शहद की मक्खी के ऊपर वही के क्या मायने, क्या उस पे कोई कुरान तौरात और जबूर या इंजील नाजिल हुई है, क्या नाजिल हुआ है ना। तो बस उसके अंदर इसके जो लफ्जी मायने है ना वो मुराद है कि उसके अंदर फिर इस बात का इल्हाम किया गया कि अनित्तखिज़ी मिनल जिबालि बुयूता, कि वो जाकर फिर वो पहाड़ों में फिर वही है ऊंची जगहों में, और वस्लु की रब्बी के सुबुल ज़ुलूला, और वो अल्लाह की जो है वो बनाए हुए रास्तों के ऊपर चलती जाए चलती जाए चलती जाए, है ना। इसी तरह अल्लाह ताला कहते हैं अल्लाह ने आसमान के ऊपर वही की। तो फिर जैसे अगर शहद की मक्खी की तरफ वही हो रही है, आसमान की तरफ वही हो रही है, कुरान कहता है वह औहैना इला उम्मी मूसा, हमने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ की तरफ वही की। अब जाहिर है ये जैसे एक यानी यूं समझ लें आसमान एक बेजान, फिर उसमें शहद की मक्खी, फिर एक जो उम्मे मूसा जो कि जाहिर है गैर नबी और गैर पैगंबर है। तो इसलिए इसके मायने को समझना जरूरी है कि इन जगहों पर ये अपने लफ्जी मायने के साथ वही का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, और जिस वही को हम आम तौर पर मारूफ मायनों में वही समझते हैं, यानी जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नुज़ुल वही की इब्तिदा के साथ ये सिलसिला शुरू हो जाता है, वो वही दरअसल उसके इस्तिलाही मायने हैं ना। तो जो वही, और अब ये वही अपने इस्तिलाही मायनों में इतनी मशहूर हो चुकी है कि यानी अब वो पैगंबर के लिए ही इस लफ्ज का इस्तेमाल किया जाता है। यानी अब फिर वो वही जिसके लुग़वी और इस यानी ये लफ्जी मायने तो ये हो गए, फिर लुगत में भी फिर लफ्जी मायनों की एक तरकीब होती है, और फिर उसके साथ साथ जो है वो इसके इस्तिलाही मायनों की एक तरकीब होती है। तो अब शरई इस्तिलाह में वही क्या है कि अल्लाह ताला का वो कलाम जो अल्लाह अपने किसी नबी पर नाजिल करे, यानी कलाम अल्लाह ही, अल्लाह का कलाम अल मुनज़्ज़िल अला नबिय्यिम मिन अंबियाइही, कि वो अल्लाह के नबियों में से किसी नबी के ऊपर जो है वो नाजिल हो। तो यूं समझ लें कि वो जो बाकी चीजों का जिक्र किया गया, आसमान, शहद की मक्खी, ये उम्मे मूसा, तो वहां पर ये वही फिर इल्हाम के मायनों में इस्तेमाल हो रही है, इशारों के मायनों में इस्तेमाल हो रही है। और फिर जब वही का इस्तेमाल पैगंबर के लिए किया जाता है इस लफ्ज का इस्तेमाल, तो ये फिर अपने पूरी शरई और इस्तिलाही मायनों में ये जो है वो इस्तेमाल होती है। और यानी वही वो जरिया है जिससे अल्लाह ताला ने अपने बंदे यानी अपने अंबियाए कराम से कलाम किया है। ये वही जिसको आप कहते हैं ना कि क्या सोर्स और जरिया, तो ये है वो सोर्स वही जिसके जरिए अल्लाह ताला ने अंबियाए कराम के साथ जो है वो कलाम किया है। और यूं समझ लें कि ये जो वही है ना, ये यानी अक्ल व शऊर से बालातर है। और जैसा कि आम तौर पर उलमाए कराम ने एक बात लिखी है कि यानी अकल एक खास हद तक जाकर रुक जाती है, यानी अकल के दायरे कार को बहुत वसी किया गया। यानी फिर वही बात है कि जो तस्खीर कायनात है वो अकली तस्खीर है कि इंसान जो है वो कायनात को मुसख्खर करे, और लेकिन उसके साथ साथ वो एक खास हद तक जाकर वो अकल रुक जाती है, और फिर उससे यानी जहां पर अकल काम करना छोड़ देती है वहां से वही का काम शुरू
کھو جاتا ہے۔ اور اس بات کو مزید اس طریقے سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ وحی کے ذریعے انسانوں کو یعنی وہ تعلیم دی گئی ہے، وہ کچھ سکھایا گیا ہے جو وہ صرف اور صرف اپنی عقل کے ذریعے سیکھ نہیں سکتے تھے، یا یہ جو یعنی حواس ہیں، یعنی عقل اور حواس کے ذریعے جو بات معلوم نہیں ہو سکتی، جن حقیقتوں تک یہ عقل، اس عقل کی رسائی نہیں ہے، وہی ان حقیقتوں تک پہنچا دیتی ہے، ان حقیقتوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ اس لیے نا یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب پر ایمان لگتے۔ غیب کی یعنی غیب کے معنی کیا ہے کہ وہ پوشیدہ حقیقتیں جو انسان کی یعنی نظروں، اس کی سماعتوں اور پھر اس کی عقل تک سے چھپی ہوئی ہیں، وہی ان پوشیدہ حقیقتوں کے راز کھول کر رکھ دیتی ہے۔ اور اس وحی کے ذریعے یعنی ایک تو یہ کہ انسان کی روحانی ضرورت کو پورا کیا جاتا ہے، یعنی خاص طور پر بات یہی ہے کہ روح کی ضروریات وحی پوری کرتی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کی زندگی کے مختلف مراحل ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ رب رحمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس روزمرہ زندگی کے مختلف مراحل کو بھی وحی کی روشنی میں رہنمائی عطا کی ہے۔ تو یہ وحی ہے۔ اور ایک اور بات یہ کہ جہاں عقل جا کر رک جاتی ہے، وہی ان حقیقتوں کی طرف اشارہ کرتی ہے، رہنمائی کرتی ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ یعنی جب عقل وحی کی رہنمائی میں سفر کرتی ہے نا، تب جا کر اپنا مقصود اور مطلوب پاتی ہے، ورنہ یہ کہ صرف عقل کی بنیاد پر یعنی انسان بس بھٹک سکتا ہے، گمراہ ہو سکتا ہے۔ اب وہ یہ کہ کسی کی عقل، جس کو کہتے ہیں عقل سلیم، اور وہ یعنی وہ ساری زندگی وہ عقل سلیم رہے، تو پھر تو انسان یعنی ہدایت کے راستے پر کاربند ہو سکتا ہے۔ اور ورنہ دیکھیں تو پھر وہی کہ جو ہم نے پچھلی جو دور جاہلیت کے معاشرے کی جھلکیاں پڑھی، تو ہمیں اس میں صرف اور صرف یعنی چند جھلکیاں یا چند نام نظر آئے کہ جو اس عقل سلیم کی رہنمائی میں یعنی اصلی فطرت کا اصلی راستہ جو ہے وہ ڈھونڈ رہے تھے، ڈھونڈنا چاہتے تھے، لیکن ان کو کہیں پر وہ نظر نہیں آیا، ان کو کہیں پر وہ ملا نہیں، کیونکہ اس وقت وہ سچی وحی اور اس کی رہنمائی اور اس کی روشنی جو ہے اپنی اصلی صورت میں باقی نہیں رہی۔ تو اس لیے یہ ہر دور میں وہی انسانوں کی یعنی سب سے اہم ترین ضرورت رہی ہے کہ کہیں وہ صرف اپنی عقل کی روشنی میں بھٹک نہ جائیں۔ اس لیے جو وحی کا نور آتا ہے وہ لوگوں کو ان گمراہ کن راستوں سے بچا کر یعنی ان بہکے ہوئے اور بھٹکے ہوئے کو اندھیروں سے نکال کرنا من الظلمات الی النور، نور کی طرف لے جاتی ہے، روشنی کی طرف جو ہے وہ لے جاتی ہے۔ اور اس وحی کے سلسلے میں ہی یعنی قرآن نے خود جو ہے وہ ایک بڑی ہی بہترین بات کو بیان کیا ہے۔ سورۃ الشورى کی آیہ نمبر 51 ہے، اور آپ لوگ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ نوٹس لے رہے ہوں گے اور لکھ رہے ہوں گے، اور اس کو لکھ لیجئے تاکہ آپ کے ذہن میں جو ہے وہ یعنی حوالوں کے لیے یہ بات آپ کے سامنے رہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرماتے ہیں ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کسی بشر کے لیے یعنی ظاہر ہے کسی انسان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے۔ یعنی یہاں پر پھر اللہ کے کلام کا یوں سمجھے رد کیا گیا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کہ اللہ اس سے کلام کرے، الا وحین، سوائے اس کے کہ وحی کی جائے۔ یعنی پھر وہی یعنی یہاں پر پھر وہی نا الہام کے معنوں میں لی گئی ہے، کیونکہ صرف الا وحیہ ہوتا تو اس سے پھر اس کے لفظی، لغوی اور شرعی معنوں کی وضاحت ہو جاتی۔ آگے آیت کہتی ہے او من وراء حجاب، یا پھر پردے کے پیچھے سے ہو، یعنی یا تو وہی پھر وہی اس کو یعنی وحی قلبی یا الہام کے ساتھ اس کو سمجھ لیں کہ یعنی یا تو یہ کہ وہ دل میں کوئی بات ڈال کر الہام کی صورت میں، یا پھر من وراء حجاب
حجاب کے پردے کے پیچھے سے ہو، یعنی پردے کے ساتھ ہو، او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، اور یا پھر کسی بھیجنے والے کو بھیج کر، اس سے وہ پیغام رسا فرشتہ مراد ہے جو پھر اللہ کی طرف سے وہ وحی لے کر آتا ہے۔ فیوحی باذنہ ما یشاء، جو اللہ کی اجازت سے جو اللہ چاہے اس کے اوپر نازل کرے۔ تو سورہ شورى کی آیت نمبر 51 نے یعنی وحی کی ان 3 بنیادی قسموں کا ذکر کیا ہے۔ الا وحیا، سوائے اس کے کہ وحی جیسا کہ آپ کو بتایا الہام یا وحی قلبی اس سے مراد ہے، او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے، تو اس سے پھر وہی کلام الہی مراد لیا گیا کہ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، یعنی اللہ نے کلام کیا لیکن من وراء حجاب جو ہے وہ کلام تھا۔ اور پھر او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، اور یا یہ کہ کسی بھیجنے والے کو بھیجے، یعنی کسی پیغام رساں فرشتے کو بھیجے۔ اور یہ بات مشہور اور معروف ہے، ہمیں معلوم ہے کہ اس کام کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو منتخب کیا گیا ہے۔ تو ہر پیغمبر کے لیے یہ 3 بنیادی طریقے، یعنی وحی کی 3 بنیادی قسمیں ہر پیغمبر کے لیے لازم اور ملزوم ہے کہ ان میں سے، اور یہ کہ ان تینوں میں سے کسی کا بھی انتخاب کر لیا جائے، کسی بھی طریقے کو منتخب کر لیا جائے، ٹھیک ہے۔ اب پھر اس کے بعد جیسا کہ پھر وحی کی مزید، یعنی اب یہ 3 قسمیں پھر مختلف طریقوں سے جو ہے وہ انبیاء کرام کے اوپر جو ہے وہ نازل ہوتی ہیں۔ جیسا کہ اس کی وجہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر ان وحی کی اقسام جو کہ ہم نے جو ہے وہ 7 کی صورت میں پڑھی، اس کی بھی وجہ اس طرح سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول آپ پر وحی کس طرح آتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہی کہ جو سلسلۃ الجرس ہم نے پڑھا کہ مجھے گھنٹی کی سی آواز سنائی دیتی ہے، اور وحی کی یہ صورت میرے لیے سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے، وَهُوَ أَشُدُّهُ عَلَيْهِ وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيْهِ، تو یہ صورت میرے اوپر سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ اور پھر جب وہ سلسلہ ختم ہوتا ہے تو جو کچھ یعنی وہ کہا گیا ہوتا ہے وہ مجھے یاد ہو چکا ہوتا ہے نا۔ اور کبھی پھر فرشتہ جو ہے میرے سامنے جو ہے وہ ایک انسانی صورت میں، ایک مرد کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ تو یعنی کہ یہاں سے پھر وہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہی کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ آیا کرتی تھی۔ اور جیسا کہ ہم نے یہاں ہمارے پاس جو ہے وہ رحیق المختوم میں 7 قسمیں موجود ہیں کہ نمبر 1 جو ہے وہ سچا خواب، سارے جو ہے وہ یعنی علماء کرام اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کی ابتدا ہے وہ سچے خواب سے ہوئی ہے۔ اور یہ خواب جو ہے وہ یعنی عام طور پر اور خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدائے وحی کے واقعے سے 6 مہینے پہلے مسلسل، اور یوں سمجھ لیجئے کہ تقریباً روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی رات کو خواب کی حالت میں دیکھتے، بیداری میں وہ صبح کی روشنی میں بالکل اسی طریقے سے جو ہے وہ سچا نکلتا تھا۔ اچھا، اب ابتدائے وحی کے بعد ان خوابوں کا سلسلہ رکا یا ختم نہیں ہو گیا، بلکہ اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ وحی جو ہے وہ خواب کی صورت میں کی گئی ہے، کیونکہ پھر وہی کہ یہ مبشرات جو ہے وہ نبوت کا 46واں حصہ قرار دیے گئے ہیں۔ اور جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے خواب سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کا جو اشارہ تھا وہ خواب کے ذریعے ہی تو انہیں دیا گیا تھا۔ تو یہ کہ انبیاء کرام کا خواب بھی جو ہے وہ وحی کی ایک قسم ہی ہوتا ہے، اس لیے اس کو وحی کے اقسام میں ذکر کیا گیا ہے۔ پھر دوسری بات، پھر وہی کہ فرشتہ آپ کو دکھلائے بغیر آپ کے دل میں بات جو ہے وہ ڈال دیا کرتا تھا، یعنی نفسا پھر روعی، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرے جو ہے وہ دل کے اندر یہ بات جو ہے وہ ڈال دی۔ اس کو یعنی وحی قلبی کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی کو یعنی نفس پھر روح کے نام سے یہ مشہور ہے کہ دل کے اندر جو ہے قلب مبارک میں کوئی بات القا کر دینا، تو اس کو خاص طور پر جو ہے وہ الہام کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نفس پھر روح یہ الہام ہے کہ دل کے اندر جو ہے وہ کوئی بات جو ہے وہ ڈال دی جائے۔ اور مختلف احادیث میں
یعنی صحیح بخاری، مستدرک حاکم اور صحیح مسلم کی حدیث سے جو ہے وہ ہمیں یہ بات جو ہے وہ پتہ چل جاتی ہے۔ اچھا، یہاں تک رک کر ہم اس ایک اور بات کو جو ہے وہ ہم یعنی سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جو القاء کیا جاتا ہے، یہ جو نفث فی الروح ہوتا ہے، یہ وحی مطلوع نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہی جو ہے وہ ایک دوسرے طریقے سے سمجھنے کے لیے دو طرح سے ہمارے سامنے آتی ہے، وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع۔ ایک وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور جو کہ میرے اور آپ کے پاس قرآن کریم کی صورت میں سامنے موجود ہے، سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک یہ وحی مطلوع ہے۔ دوسری وحی کی قسم یعنی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور دوسری وحی ہوتی ہے غیر مطلوع، جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، ٹھیک ہے، جو کہ قرآن کریم کا جز نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی گئی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مجھے قرآن دیا گیا اور اسی کے ساتھ، اسی کے مثل، اسی کے جیسے اور دوسری تعلیمات بھی۔ تو یہ جو اسی کے مثل، اسی کے جیسی جو دوسری تعلیمات ہیں، ان کو وحی غیر مطلوع کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس وحی غیر مطلوع کا جو اس بات ہے یا اشارہ ہے یا اس کی جو حقیقت ہے، وہ ہمیں قرآن سے ہی پتہ چلتی ہے نا، کہ قرآن ہی جس وحی کی ہم تلاوت کر رہے ہیں، وہاں پر کچھ ایسے اشارے ملتے ہیں جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ حکم تو موجود تھا لیکن قرآن میں موجود نہیں ہے۔ تو وہ جو احکامات ہیں جو کہ قرآن میں موجود نہیں اور ان کی طرف ان کا اشارہ موجود ہے، جیسے آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے اس کے اوقات کی طرف بس اشارہ ہو گیا کہ یعنی فجر ہے، عصر ہے، عشاء ہے، ظہر ہے، تو اب اس کا وقت کیسا ہوگا، رکعات کتنی ہوں گی، رکوع کا طریقہ کیا ہوگا، سجدہ کس نوعیت کا ہوگا، رکوع ایک ہوگا، سجدے دو ہوں گے، اوقات کا تعین۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور مجھے ان اوقات میں نماز کو جو ہے وہ پڑھ کر دکھایا، نماز کو مجھے سکھایا گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجئے کہ وآتوا الزکوٰۃ تو ہے، لیکن پورے قرآن میں کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ کو 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی ہے، لیکن زکوٰۃ جو ہے وہ 2.5% ہی آپ کی پوری سال بھر کے نصاب یعنی سیونگ پر، جبکہ وہ نصاب کو پہنچ جائے 7.5 تولہ سونا، اب کہیں قرآن میں نہیں لکھا ہوا کہ وہ 7.5 تولہ سونا پر ہوگی، اس کے لیے جو ہے یعنی 52 تولہ چاندی کا نصاب ہونا ضروری۔ یہ سب کچھ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ وحی غیر مطلوع سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جیسی دوسری تعلیمات، اور جیسا کہ یعنی قرآن کی آیات، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی تعبیر اور تشریح کرتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ بتاتے ہیں، حرام کردہ اشیاء ہیں، ان میں سے کچھ کا ذکر جو ہے وہ قرآن کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کی مزید جو ہے وہ وضاحت کر کے جب اسے بتاتے ہیں، تو یہ جو ہے وہ وحی غیر مطلوع کی ایک قسم ہوتی ہے۔ اور جیسا کہ تحویل قبلہ کے حوالے سے بھی یہ بات علماء کرام نے اس وحی غیر مطلوع کے ضمن میں لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور وہ قبلہ جو ہم نے آپ کے لیے بنایا جس پر آپ ابھی ہیں، جیسا کہ بات کے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، سمت وہ تھی، استقبال خانہ کعبہ کا ہوتا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، جب مدینے آئے تو 17 مہینے پھر وہ خانہ کعبہ کی طرف سے جو ہے وہ استقبال پھرتا ہے، سمت جو ہے وہ بیت المقدس ہی رہتی ہے، لیکن ظاہر رخ چینج ہو جاتا ہے، تو کہا کہ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، جس پر آپ ہیں۔ تو اس کے بارے میں پھر علماء کرام کا یہی کہنا ہے کہ تحویل قبلہ تو وحی مطلوع سے ثابت ہے کہ اب آپ کیا کیجئے، اب آپ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، ہے نا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، باقاعدہ طور پر
مسجد حرام کا نام لکھ کر کہا گیا کہ اب آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجیے، لیکن اس سے پہلے جو رخ وہاں پر تھا وہ وہی غیر مطلوب کے ساتھ تھا۔ تو اس کی بہت ساری ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں، لیکن ہمیں اس بات کو جو ہے وہ سمجھ لینا چاہیے۔ اس بات کو سمجھنے کے بعد پھر ہمیں نفس پھر روحی بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جب روح القدس دل کے اندر کسی بات کو ڈال رہے ہیں نا، تو پھر یہ جو ہے یہ وہی غیر مطلوب کی اس قسم میں سے ہوتی ہے۔ اس کے اندر پھر ایک اور بات کیا ہوتی ہے کہ مضامین اور حکم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہوتے ہیں۔ وہی یہ مطلوب ہے، مضمون، حکم، الفاظ، وہ سب کا سب کچھ نزول ہوتا ہے، یعنی وہ تیار آتا ہے۔ اس کے اندر پھر جیسے ایک زیر زبر پیش مد شوشے کسی چیز کا جو ہے وہ تبدیلی نہیں کی جا سکتی، وہ پھر جیسا کا جیسا وہ اترتا ہے نا، بس وہ ویسا کا ویسا ہی جو ہے وہ محفوظ ہوتا ہے اور مکتوب یعنی کتابوں کے اندر لکھ لیا جاتا ہے۔ اور میرے اور آپ کے پاس یہ وہی مطلوب قرآن کریم کی پوری صورت میں جو ہے وہ اسی طریقے سے ہمارے سامنے جو ہے وہ موجود ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا تھا کہ فرشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آدمی کی شکل اختیار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتا ہے، جیسا کہ وہ حدیث جو میں نے آپ کو صحیح بخاری کی سنائی کہ اس میں دو باتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ذکر کیا، ایک تو وہی کہ سلسلۃ الجرس، اور دوسرا یہ کہ فرشتہ جو ہے وہ میرے پاس کسی آدمی کی شکل میں جو ہے وہ نمودار ہوتا۔ نمبر 4 جو ہے یہ ہے سلسلۃ الجرس، یعنی یہ وہی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قافلے کی گھنٹیوں کی آواز کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ دی ہے۔ اچھا، پھر وہی ہے کہ حدیث میں تو بس اتنا ہی آتا ہے، لیکن اس کو پھر یعنی سمجھنا اور سمجھانے کے لیے اگر ہم دیکھیں تو اس پر علماء کرام نے بہت زیادہ جو ہے وہ یعنی تحقیق کی ہے، بیان کیا ہے، اور بہت زیادہ جو ہے جو علوم القرآن کے صفحات زیادہ تر جو ہے وہ اس والی وحی کی جو ہے وہ وضاحت کے اندر ہمیں ملتے ہیں۔ اور یعنی یہ کہ کس اعتبار سے اس کو اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے نا، تو اس سلسلے میں یعنی علماء کرام کے ہمیں مختلف الفاظ جو ہے وہ ملتے ہیں۔ علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جو تشبیہ ہے نا، یہ یعنی یہ ایسے ہے کہ جیسے نا گھنٹی کی آواز تسلسل کے ساتھ آتی ہے، مسلسل ہوتی ہے، اور جیسے اس کا سلسلہ ہے یعنی ٹوٹتا نہیں ہے، بس وہ مستقل اور مسلسل جو ہے وہ بجتی چلی جاتی ہے، یعنی جیسے وہ کاروان سفر کرتا رہتا ہے نا، تو وہ ایک مسلسل اور مستقل چلنے والی آواز ہوتی ہے نا، اور پھر جب وہ کاروان تھمتا ہے تو وہ آواز تھمتی ہے نا۔ تو کہا اس طرح اس وحی کی جو آواز ہوتی تھی نا، وہ مسلسل اور تسلسل کے ساتھ ہوتی تھی ہے نا۔ اور کچھ اور علماء کرام نے یہ اپنی رائے اس کے اندر یہ ظاہر کی ہے کہ یہ جیسے جو فرشتہ اس وقت وہ وحی لے کر آتا تھا نا، یہ فرشتے کے پروں کے پھڑپھڑانے کی آواز ہوتی تھی، یعنی وہ جب تک وہ وحی کرتے رہتے تھے تو جب تک وہ نا اپنے پروں کو مکمل اور مستقل طور پر جو ہے وہ پھڑپھڑاتے رہتے تھے ہے نا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایک وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے پاس شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ جیسی آواز سنانے تھے۔ اب آپ دیکھیں وہ جیسے مکھیاں، اب وہ دیکھیں وہ ان کی آواز بھی کیسے ہوتی ہے کہ وہ اپنے پروں کو کھول اور بند کر رہی ہوتی ہے نا، تو وہ مکمل اور مسلسل اور مستقل ایک آواز ہوتی ہے جو آتی رہتی ہے آتی رہتی ہے آتی رہتی ہے نا۔ اور ایک اور بڑی خوبصورت تشبیہ کے ساتھ جو ہے وہ اس کو بیان کیا گیا کہ ایک تو یہ کہ یہ آواز جیسے ایک تسلسل کے ساتھ، کہ یہ تسلسل کے ساتھ آواز آ رہی ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جیسے وہ جو گھنٹیوں کی آواز ہوتی ہے نا، جیسے آپ شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی آواز کے ساتھ بھی اس کو سوچیں تو وہ کیا ہوتی ہے، تو عموماً یعنی مسلسل تسلسل کے ساتھ ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ وہ آواز مستقل اور مسلسل آ رہی ہوتی ہے،
اور یہ نہیں پتا چلتا کہ آواز آ کہاں سے رہی ہے نا. یعنی یوں دیکھیں کہ اگر وہ صحرا میں چلے تو پورا صحرا اس آواز سے گونج رہا ہے, لیکن اس کی سمت یا جہت کا تعین کرنا مشکل ہوتا ہے. تو کہا کہ یہ کلام الہی کی ایک یہ خصوصیت اس والے وحی کے طریقے سے واضح ہوتی ہے کہ وہ کسی ایک سمت یا کسی ایک جہت سے نہیں آتی نا, بلکہ وہ یعنی پورے کے پورے ماحول پر وہ آواز چھائی ہوتی. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی یہ کیفیت طاری ہوتی تو ظاہر ہے آپ یعنی پورا وہ جو آپ کے چاروں طرف جو ظاہری طور پر سب کچھ موجود ہوتا تھا, آپ اس سے بالکل بے نیاز ہو جاتے تھے. بس آپ کی جو ساری کی ساری توجہ اسی وحی کی طرف ہوتی. تو اس لیے یعنی جیسے ذہنوں کو سمجھانے کے لیے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے لیے جو ہے وہ سلسلۃ الجرس کا جو ہے وہ لفظ استعمال کیا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ دی ہے. اور وہ اشدہ علیہ, اور یہ بہت زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ شاق گزرتا تھا. اس کا جو بوجھ تھا وہ غیر معمولی تھا. یعنی بالکل اسی طرح کہ جیسے یعنی انسان پر اس کا اتنا بوجھ ہے کہ وہ بس ڈھہ جاتا ہے, وہ بس تھم جاتا ہے, کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سانس رکنے لگتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو کر کھجور کی شاخ کی طرح زرد پڑ جاتا تھا, اور آپ کے دانت آپس میں بجنے لگتے تھے جیسے سردی سے کپ کپانے لگتے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی پھر وہ سردی کا بھی وقت, اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ پسینہ آتا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر موتیوں کی طرح جو ہے وہ ڈھلنے لگتا تھا. تو یہ ہے پھر سلسلۃ الجرس ہے. پھر اس کے بعد جو ہے فرشتے کی پھر وہی یعنی ملکی جو ہے کہ وہ ایک تو وہی ہے کہ وہ والا جو ملکی ہے وہ تمثیل کی صورت میں ہے کہ وہ انسانی شکل میں آتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل کے اندر جو ہے وہ آئے ہیں. اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں مرتبہ جو ہے وہ اس کا ذکر کیا کہ جیسے وہ افق کے پاس اور دوسری مرتبہ معراج میں, یہ بات جو ہے وہ قطعیت کے ساتھ ثابت ہے کہ 2 مرتبہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو ان کی اپنی اصلی شکل میں دیکھا ہے. اور یعنی یہ اتنا آسان, اس کا تحمل بھی اتنا آسان نہیں ہے, تو اسی لیے بس یہ واقعہ جو ہے وہ 2 مرتبہ قطعیت کے ساتھ جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ آتی ہے. اچھا, اب اس کے بعد جیسے یعنی وحی الہی اور کلام الہی میں جو ہے وہ 2 باتیں اسی طرح سے کہ کلام الہی کیا ہے. ویسے تو اگر آپ دیکھیں تو یہ پورے کے پورا قرآن یعنی ظاہر ہے ہم اس کو کلام الہی کہتے ہیں, قرآن خود کہتے ہیں کلام اللہ, لیکن بات وہی آ جائے گی وہ کلام اللہ جو وحی مطلوع ہے جس کی تلاوت کی جاتی. ٹھیک ہے, یہاں پر یہ بات جو کلام الہی کے ساتھ کی گئی ہے نا, پھر وہ یہی ہے کہ یعنی من ورائے حجاب, حجاب کے ساتھ ہے, لیکن اس میں کوئی اور واسطہ نہیں ہوتا. یعنی یوں سمجھ لیں کہ وہ فرشتہ کوئی واسطہ نہیں ہے اس کے اندر, یہ بس براہ راست اللہ سے او من وراء حجاب, حجاب کے اندر ہے, لیکن روح در روح اللہ تعالیٰ کے ساتھ خطاب ہے, جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ قطعیت کے ساتھ ثابت ہے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات جو ہے وہ بیداری کے ساتھ واقع معراج میں جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتی ہے. اس کے علاوہ یعنی اس روئے زمین پر خواب کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کی ایک صحیح روایت بھی جو ہے وہ امت تک پہنچتی ہے, لیکن اس میں واقع معراج کے حوالے سے اس کو بہت جو ہے وہ اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے. اب یہ کہ وہ جو کلام ہے اب وہ مطلوع اور غیر مطلوع, اس کے اندر اگر آپ کو سمجھ آ جائے نا تو یہ بات ہمیں بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یعنی یہ صرف وہ کلام, جیسے کہ اس کی ایک اور مثال اسی طرح سے ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کلام کر رہے ہیں
اور آپ پھر دیکھیں وہ کلام ہمارے پاس قرآن میں بھی موجود ہمیں مل جاتا ہے کہ اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے نا. یعنی اب یہ کہ یہ اس طریقے سے وہی نازل ہو رہی، لیکن قرآن میں وہ وہی مطلوب کی صورت میں نازل ہوئی ہے. جب وہ پورا واقعہ بتایا گیا تو پھر بتایا جا رہا ہے کہ کیسے جو ہے نا وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا گیا، ان کو کس طریقے سے جو ہے وہ معجزے دیے گئے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ جب وہ تورات کا نزول ہوگا، اور تورات پھر ظاہر ہے وہ مختلف اس طریقے سے نازل ہوتی ہے کہ پھر وہ تو وہاں پر جو ہے وہ یعنی لکھوا دی جاتی ہے، یا پھر یہ کہ وہ پوری کی پوری لکھی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کی جاتی ہے، اور وہ ان سے وہاں پر جو ہے وہ پڑھوا دی جاتی ہے. یعنی تورات کا جو نزول ہے پھر وہ قرآن کے نزول سے بالکل مختلف ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے ہم یعنی اس بات کی وضاحت کے لیے اس کی ضرورت جو ہے وہ ہمیں سمجھنے کے لیے کہ تورات جو ہے وہ اس طریقے سے ہمارے سامنے آتی ہے. اچھا، انجیل کے بارے میں جو علماء کرام کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر الہامی خطبات کا مجموعہ ہے. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر الہام ہوتا تھا، اور وہ الہام پھر وہ اپنی زبان سے یوں بیان کرتے تھے، اور وہ پھر جو ہے وہ انجیل ہے. اور یہ بات بھی ہمیں پتہ ہے انجیل میں یعنی احکامات نہیں ہیں شریعت کے، یا اگر یعنی ان کی طرف اشارہ ہے تو وہی جو کہ تورات میں نازل ہو چکے ہیں. وہ جیسے ذکر، اذکار، یعنی پھر وہی وہ تزکیہ قلب اور تزکیہ نفس کے لیے، اور ان کے ساتھ یعنی اللہ کا ذکر جو ہے وہ زیادہ اس کے اندر موجود ہے. تو بہرحال یعنی یہ کہ یہ کلام الہی اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ کی آپ سے حجاب میں رہ کر براہ راست گفتگو ہے، جس کے اندر فرشتہ جو ہے وہ واسطہ نہیں ہوتا. اور اب آپ دیکھ لیں وہ جو کلام اللہ تعالیٰ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کی رات سدرۃ المنتہا کے آگے ہوا ہے، ہمیں اس کی یعنی باقاعدہ تفصیل یا الفاظ ملتے ہی نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائے. لیکن پھر جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یعنی 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے، اور ایک کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں 10 ہے، اور مشہور و معروف واقعہ ہے، اور ہم معراج کے واقعے میں اس کو تفصیل سے پڑھیں گے بھی کہ یعنی دی گئی تھی 50. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی وہ مہربانی اور رحم دلی تھی میرے اور آپ کے اوپر، یعنی امت مسلمہ کے اوپر، کیونکہ وہ اپنی امت کے ساتھ جو ہے وہ رہ کر آئے تھے. ان کو معلوم تھا کہ امت کے اوپر جب احکامات نازل ہوتے ہیں تو وہ کس طریقے سے ریئیکٹ کرتی ہے. تو بس یہی سوچ، اور واقعتاً میرے بھی ذہن میں ایک امام نے اس طرف اشارہ کیا تھا، تو میں نے بھی یہ سوچا کہ واقعی یعنی بات تو کتنی سچی اور حقیقت پر مبنی ہے کہ اگر وہ 50 نمازیں ہی مجھ تک اور آپ تک پہنچتی تو انہوں نے اس طریقے سے اس کی وضاحت کی کہ آپ دیکھیں کہ 24 گھنٹے دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں. تو اگر آپ کو 50 نمازیں پڑھنی ہوتی تو اگر آپ ہر آدھے گھنٹے پر بھی ایک نماز پڑھتے تو پھر 50 نہیں پوری ہو سکتی تھی، 2 پھر بھی باقی رہتی. تو انہوں نے کہا جیسے وہ 25 ہر 25 منٹ پہ سمجھ لیں کہ وہ ایک نماز جو ہے وہ ہم کو پڑھنی پڑتی. اور یعنی پھر سوچ سکتے ہیں کہ زندگی اور یعنی دن کے تو وہ جتنے وہ 16 17 18 گھنٹے ہوتے ہیں، تو اس میں تو شاید اس بات کا متحمل یعنی شاید ہی ہے، ایک امکانی حد ہی ہے جو کہ یعنی ویسے تو حقیقتاً یوں سمجھ لیں تو اس کا امکان بھی موجود نہیں ہے. اور پھر رات کے وقت کیا ہوتا، یعنی وہ رات کے وقت بھی پھر ہر 25 منٹ میں اٹھ کر ایک نماز پڑھنی پڑتی. تو واقعتاً پھر دل جو ہے نا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی شکر کے جذبات سے لبریز ہوتا ہے کہ واقعی موسیٰ علیہ السلام آپ نے ہم پر ایسی رحمت کی بات، جو کمی کی بات کی، اور جس کی وجہ سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کیا. اب یہ جو کلام ہو رہا ہے نا اللہ تعالیٰ کے، یہ دراصل یہ کلام کہ آپ پھر واپس بھی جا رہے، کمی بھی کرا رہے، اور اس تحفے کو دینے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے جو یعنی کلام کیا ہے، اور وہاں پر پھر وہ سورہ بقرہ کی 2 آیات کا نزول بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، امت کی معافی کی جو ہے وہ خوشخبری بھی ہمیں پتہ چلتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ وہ کلام الہی کی وہ صورت ہے کہ جس میں ایک حکم بھی یعنی نماز کا موجود ہے، وہی یہ مطلوب ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ موجود ہے، کچھ اوقات کا تعین بھی، اس کی اہمیت بھی موجود ہے، لیکن پھر جو اس کی وہ تفصیلات ہیں پھر وہ ہمیں وہی غیر مطلوب کے ساتھ ہے. یعنی اس وقت تو وہ تحفہ دیا گیا، اور پھر جو ہے وہ اس کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ فرشتے کے ذریعے اسی روئے زمین کے اوپر جو ہے وہ سکھایا گیا تھا.
ٹھیک ہے نا. تو یہ کلام الہی. اور پھر وہ جو کہا نا کہ وہ وہی جو آپ پر جیسے پھر وہی کہ معراج کی رات نماز کی فرضیت وغیرہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو ہے وہ نازل فرمائی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آسمانوں کے اوپر تھے. یعنی اس میں کلام ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ وہی جو ہے وہ نازل ہو رہی ہے جو کہ پھر وہ اقیم الصلاۃ کے ساتھ جو ہے وہ قرآن کا حصہ بن جاتی ہے. یا سورہ بقرہ کی جو 2 آیات ہیں وہ یعنی ان کے بارے میں پھر یہی ہے کہ وہ آسمانوں کے اوپر بھی نازل ہوئی ہیں اور اس زمین کے اوپر بھی ان کا نزول ہوا. اس لیے ان 2 آیات کی جو فضیلت ہے وہ بہت زیادہ ہے. ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو بھی یعنی ان کو اختیار کر لیتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے, اس کی ہر چیز سے کفایت کر جاتی ہے. اور بس محرومی یہی ہے, ہماری لا علمی یہی ہے کہ ہم یعنی ان سے بھی غفلت میں رہتے ہیں. یعنی ایسے تحفے سے بھی, ایسی یعنی فضیلت اور اہمیت والی چیز سے بھی جو ہمارے لیے ہر چیز سے کفایت کرتی ہے. یہ 5 وقت کی نمازیں بھی یعنی ہر چیز سے ہماری کفایت کرتی ہیں کہ یعنی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان ان 5 نمازوں کی حفاظت کر لے, ان کی ذمہ داری کو قبول کر لے, وہ اللہ کی حفاظت اور اس کے ذمے میں آ جاتا ہے. اور ہم انہی چیزوں سے غفلت کر جاتے ہیں. تو یہ ہے اس طریقے سے یہ وحی الہی اور کلام الہی کو یعنی مختلف طریقے سے جو ہے وہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے. اور اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی یہ جو وحی کی مختلف اقسام ہیں 7 کی صورت میں سامنے آتی ہیں, پھر وہی 8ویں شکل کا بھی اضافہ. لیکن ظاہر ہے کہ یعنی جتنا بھی میں اور مزید کتابوں میں پڑھی تھی اس میں یہی تھا کہ یہ ایک اختلافی صورت ہے کہ کیونکہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ اومم ورائے حجاب تو یوں سمجھ لیں کہ پھر جمہور کا تو اس پر اتفاق ہی ہے کہ وہ جو یعنی کلام ہو سکتا ہے وہ جو ہے وہ حجاب کے پیچھے سے ہی ہو سکتا ہے, حجاب کے علاوہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. لیکن بہرحال کیونکہ اس بات کو نقل کیا جاتا ہے تو اس لیے اس بات کو جو ہے وہ اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے. اب دیکھیں یہ ابتدائے وحی ہے اور اس کے بعد پھر یعنی پھر جو اگلے 23 سال آنے والے ہیں اس میں جو ہے وہ پورا کا پورا قرآن جو ہے وہ نازل کیا جاتا ہے. اس پورے کے پورے دور کو تاریخ نزول قرآن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور لکھا جاتا ہے. یعنی پھر وہی کہ نزول قرآن کی تاریخ, کیونکہ اب ہمارے پاس تو یہ تاریخ ہے نا, ظاہر ہے کہ 1400 سال گزر چکے ہیں تو پھر یہ جو ہے یہ تاریخ نزول قرآن بنتی ہے. یعنی پھر ابتدائے وحی سے لے کر پھر آخری وحی تک اور پھر اس کے بعد یہ کہ یہ وحی مجھ تک اور آپ تک جو ہے وہ کیسے پہنچی ہے نا. اور پھر وہی ظاہر کلام اللہ ہے کہ یہ کلام ہے. قرآن خود اپنے متعلق یہ کہتا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ, بلکہ یہ بزرگی والا قرآن ہے اور یہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے نا. اب اس سلسلے میں یہ سمجھیں کہ یہ اپنے نزول سے پہلے بھی لوح محفوظ میں محفوظ تھا اور اس لوح محفوظ سے پھر اس کا نزول جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. اس کے نزول کے لیے یعنی قرآن نے خود ہی 2 الفاظ جو ہے وہ استعمال کیے ہیں. ایک یعنی نزولی ہے, نزلنا ہی ہے جس کو انزال کہا جاتا ہے, اور دوسرے جو ہے وہ تنزیل ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, اور ہم نے اس کو ایک بڑی مبارک اور عظمت والی رات میں نازل کیا. تنزیل من رب العالمین, اور یہ تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے جو ہے وہ تنزیل کیا گیا. ان 2 الفاظ میں ایک مانوی فرق ہے اور اس مانوی فرق کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ نا ہم کو پھر یہ نزول اور تنزیل بھی جو ہے وہ سمجھ میں آتی. یہ جو انزلناہ ہے, یہ جو انزال ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے ایک ہی دفعہ پورا کا پورا مکمل نازل کر دینا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یعنی قرآن تو ایک ہی دفعہ پورا کا پورا مکمل جو ہے وہ پورے کا پورا جو مکمل ہے وہ تورات کی طرح نازل نہیں کیا گیا ہے. تو یہ والا جو نزول ہے یہ تنزیل ہے. تنزیل کا مطلب کیا ہے؟ بتدریج, آہستہ آہستہ کر کے نازل کرنا. اس میں ایک بڑی ہی یعنی خوبصورت روایت ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قرآن پورا کا پورا لوح محفوظ سے
بیت العزہ میں پورا کا پورا مکمل اتار دیا گیا. اور یہ بیت العزہ جو ہے وہ آسمان دنیا، یہ جو ہمیں نظر آتا ہے نا، اس کو قرآن فی سماء دنیا جو ہے وہ کہتا ہے، وہ جو کہ دنیا والے جس آسمان کو دیکھتے، کہا اس ایک مقام پر نا وہ پورا کا پورا جو ہے وہ نازل کر دیا گیا. اس سے قرآن کی عظمت اور اس کی رفت شان، پھر اللہ کا وہ علم جو کامل ہے، مکمل ہے، اس کی قدرت ہے، یہ جو ہے وہ پتہ چلتی. اور پھر وہاں سے یہ تنزیل کے ذریعے، یعنی پھر وہی آہستہ آہستہ اور بتدریج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا گیا. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِ، اور اس نے، یعنی جبرائیل علیہ السلام کا ذکر ہے، اس نے پھر اس کو تمہارے قلب مبارک میں اتارا ہے. اب آپ دیکھیں ایک لوح محفوظ پہ محفوظ ہے، وہاں سے بیت العزت میں آتا ہے، وہاں محفوظ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں محفوظ ہوتا ہے. یہ اس کی 3 محفوظ ترین جگہیں ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مبارک سے ادا ہوتا ہے، اور پھر یہ صحابہ کرام کے سینوں میں محفوظ ہوتا ہے. اور اس کا یعنی روئے دنیا پر، اس روئے زمین پر اس کا جو اصل محفوظ مقام ہے نا، وہ یوں سمجھ لیں انسان کا قلب ہے، جس میں یعنی سب سے کامل، سب سے منور، سب سے مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک، پھر اس کے بعد صحابہ کرام جو کہ ظاہر خیر القرون ہیں، دنیا کے تمام انسانوں میں سب سے بہتر ہیں، اور پھر ان سے یہ سمجھیں کہ ان سے لے کر اور آج تک، یعنی پھر اسی طرح یہ سینہ بسینہ منتقل ہوتا رہا. اور اس کی جو حفاظت ہے، اب یہ ظاہر ہے یہ نزول اور تنزیل، اور اس کے ساتھ ابتدائے وحی اور پھر آخری وحی تک کا جو ہے وہ نزول ہے، یہ پورا کا پورا اس تاریخ نزول قرآن میں پڑھا جاتا ہے. پھر اسی میں پھر وہ آیات کا شان نزول، اس کا پس منظر، صورتوں کی ترتیب، وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا اسی تاریخ نزول قرآن کے ضمن میں پڑھی جاتی ہیں. یعنی یہ سارے کے سارے مضامین جو ہے نا اسی کے ضمن میں پڑھے جاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر وہ مضمون آتا ہے کہ حفاظت قرآن. اب یہ کیسے، یعنی 3 جگہوں پہ تو محفوظ ہے. اب لوح محفوظ انسانوں کی وہاں تک رسائی نہیں، بیت العزہ تک انسانوں کی رسائی نہیں، تو اللہ پھر وہ جو ملائکہ کو مامور کیا تو وہ وہاں اس کی حفاظت کرنے کے لیے، اور وہاں سے پھر نیچے تک آنے کے لیے، اور روح القدس کا اس کے لیے انتخاب کیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں، اور پھر وہاں سے یہ لسان مبارک سے ادا ہو کر صحابہ کرام کے قلب تک پہنچتا ہے. اور اس کی جو سب سے پہلے جو حفاظت ہے وہ صدور کے ذریعے کی گئی ہے، صدر. اسی لیے تو دعا ہے رب اشرح لی صدری الم نشرح لک صدرک. اور کیا ہم نے آپ کا سینہ جو ہے وہ کھول نہیں دیا ہے؟ تو جب تک وہ اشراح صدری نہ ہونا، یہ قرآن جو ہے نا یعنی وہ قلب مبارک پر نا وہ اثر اور تاثیر نہیں رکھتا جیسا کہ اسے رکھنی چاہیے. اور اس کا سب سے اس تاریخ نزول قرآن کے بعد ہے حفاظت قرآن. اس قرآن کو پھر اس زمین کے اوپر کیسے محفوظ کیا گیا؟ تو سب سے پہلے اس کا جو مقام ہے وہ صدور ہے، سینے ہیں، دل ہیں، یعنی جیسے کہ وہ قرآن حفظ کیا گیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلتا تھا اور پھر صحابہ کرام اس کو اسی وقت حفظ کر لیتے تھے. عربوں کا حافظہ یعنی غیر معمولی طور پر نا، اس کو یوں سمجھیں جس کو کہتے ہیں نا معجزاتی طور پر بہت زیادہ قوی تھا. اور علماء کرام نے یہی لکھا کہ کیونکہ انہوں نے یعنی قرآن کو حفظ کرنا تھا، اور وہ یعنی بغیر کسی کوشش کے اور فوری طور پر کرنا تھا، تو اس لیے ان کا حافظہ اتنا غیر معمولی یعنی قوی تھا نا کہ وہ پھر وہ یعنی وہ ہزاروں اور کروڑوں انساب کے نام یاد رکھا کرتے تھے، یعنی نسبوں کا سلسلہ، وہ گھوڑوں کے نام اور ان کی نسلیں، اور اونٹوں کے نام اور ان کی نسلیں، اور وہ ہزاروں قصیدے اور اشعار، یعنی پھر وہ ان کا وہ ایک جس کو آپ کہتے ہیں نا ایک نارم تھا، ایک معروف تھا ان کے لیے وہاں پر. اور پھر یہ وہ جو معروف اور نارم جو ان کا حافظہ تھا، یہ پھر جو ہے
وہ قرآن کو یاد کرنے میں اور احادیث کو یاد کرنے میں اور احکام اور احکامات شریعت کو سمجھنے کے لیے جب یہ کام آیا نا، تو پھر یہ میرے اور آپ تک اس لیے یہ دین اسلام اتنے محفوظ طریقے سے پہنچا ہے کہ اس میں ایک ایک نام، ایک ایک ملاقات جو ہے وہ محفوظ ہے، کہ کس نے کس سے ملاقات کی تو اس نے اس کو یہ پیغام یا یہ حدیث دیا، اور اگر یہ ملاقات ثابت نہیں ہے تو پھر حدیث کی جو یعنی سند ہے نا وہ مشکوک ہو جاتی ہے، متن مشکوک ہو یا نہ ہو لیکن وہ سند مشکوک ہو جاتی ہے، کیونکہ اس شخص نے اس شخص کے ساتھ جب ملاقات نہیں کی تو یہ پیغام اس تک کیسے پہنچا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ یعنی یہ پھر اور دوسری بات جو ہے وہ پھر سطور ہے، صدور اور پھر سطور یعنی سطروں کے ذریعے، یعنی کہ کتابت کے ذریعے. پھر کاتبین وحی 40 کاتبین وحی جو ہے وہ شمار کیے گئے ہیں. اس زمانے میں لکھنا پڑھنا عام نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت یعنی منصب نبوت سے سرفراز کیا گیا ہے، لکھا گیا مکے میں صرف 17 آدمی پڑھنا لکھنا جانتے تھے، صرف 17 آدمی پورے مکہ شہر، کیونکہ عام نہیں تھا. تو پھر یہ کہ جب مدینے میں آئے، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ بدر کے قیدیوں کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول طے کیا کہ ہم قیدیوں کو فدیے کے بدلے رہا کرتے ہیں، وہ فدیہ مختلف قسم کا تھا. ایک یہ بھی تھا کہ جو پڑھا لکھا ہے نا مدینے کے 10 آدمیوں کو یا 10 بچے، اس میں ایک روایت میں آتا ہے، ان کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں تو اس کو فدیے میں نہیں لیا جائے گا اس سے، بس اس کو ایسے ہی رہا کر دیا جائے گا، کیونکہ اس وقت اتنی ضرورت تھی. تو یہ کہ وہ عام نہیں تھا، بہت کم تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی پھر جب یہ وحی اترتی تو آپ صحابہ کرام کو بلاتے اور پھر اس کی کتابت کی جاتی، باقاعدہ طور پر جو ہے وہ یہ یعنی ہاتھ سے جو ہے وہ لکھا جاتا. اچھا، اب کس چیز پہ لکھا جاتا؟ اب یہ کہا نا کہ اتنی تفصیلات محفوظ ہیں کہ یعنی ہماری عقل حیران رہ جاتی ہے. اب کاغذ جو ہے وہ کمیاب بھی تھا، نایاب بھی تھا، اور بہت قیمتی ہوتا تھا. یہ آج جو ہمارے پاس جو کاغذ کی یعنی ناقدری ہے، اور یا یہ کہ اب تو وہ کاغذ پر لکھا ہی نہیں جاتا نا، اب تو بس اسکرینز کے اوپر لکھا جاتا ہے. تو اس وقت کاغذ کمیاب اور نایاب ہوتا تھا اور بہت قیمتی شے ہوتا تھا. تو اس میں لکھنے کے لیے وہ ہڈیوں کا استعمال ہے، چمڑے کا استعمال ہے. اب آپ دیکھیں اونٹ کی وہ شانے کی ہڈی کافی چوڑی اور بڑی ہوتی، تو اس پر لکھا جاتا تھا. تو قرآن اس ہڈی کے اوپر لکھا گیا. پھر چمڑے جلد کے اوپر، جانوروں کی جلد کے اوپر، وہ اس کے اوپر جو ہے وہ لکھا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ وہ پیٹ کی جو چھلی ہوتی ہے نا، اندرونی بطن کی چھلی، اس کے اوپر جو ہے وہ قرآن لکھا گیا. لکڑیوں کے اوپر یعنی لکڑیوں کی تختی کے اوپر، جیسے کہ تختی جو ہے وہ کسی زمانے میں لکھی جاتی تھی، اسی طرح وہ جو لوہے کی یعنی سلوں کے اوپر، یعنی پتھر کی سلوں کے اوپر. ٹھیک ہے، پتھر کی سلیں یا لوہے کی، یعنی وہ پتھر کی سلیں وہاں زیادہ آسانی سے دستیاب ہوتی تھی بنسبت کاغذ کے. تو وہ پتھر پہ لکھا گیا، ہڈیوں پہ لکھا گیا، چمڑے پہ لکھا گیا، جھلی پہ لکھا گیا اور کاغذ پر لکھا گیا. یعنی جس کے پاس جس طریقے سے وہ جو ہے وہ نایاب ہوتا تھا اسی طریقے سے جو ہے وہ لکھ لیا گیا تھا. تو کاتبین وحی کا بھی بڑا مرتبہ ہے، بڑا مقام اور منزلت ہے کہ وہ جو ہے وہ لکھا کرتے تھے. اور اس طریقے سے یہ قرآن مختلف صحابہ کرام کے پاس مختلف طور پر تحریری صورت میں موجود تھا. اور یہ بات یعنی مجھے اور آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی میں اس کو بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو قرآن کتابی صورت میں موجود نہیں تھا، ہو ہی نہیں سکتا تھا، ہے نا. ایک تو بات یہی ہے کہ کیسے پتا چلے کہ مکمل ہو گیا، تو وحی کا نزول جاری ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ہی تو یہ سمجھ میں آیا کہ یہ وحی کا سلسلہ اب رک گیا ہے. اسی لیے تو وہ جو ام ایمن ہے وہ روئیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روئے. تو کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کی وجہ سے نہیں رو رہی، بلکہ میں تو اس وحی کے نور کے بجھ جانے کی وجہ سے رو رہی ہوں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانے کی وجہ سے، جس کا سلسلہ جو ہے یوں سمجھ لیں کہ ختم ہو گیا. پھر وہ ختم نبوت بھی ہے، اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مکمل ہو گیا، وہ تکمیل پا گیا.
لیکن وہ بین الدفتین 2 جلدوں کے اندر موجود نہیں تھا، سینوں میں محفوظ تھا، مختلف تحریروں میں مختلف چیزوں کے اوپر مختلف جگہوں کے اوپر لکھا ہوا موجود تھا۔ تو یہ تو یہاں تک یوں سمجھ لیں، پھر تاریخ نزول قرآن ہوتی ہے، پھر وہ تاریخ حفاظت قرآن جب آتی ہے تو اس میں ہمیں 2 باتیں سب سے پہلے طور پہ پتہ چلتی ہیں کہ یہ سینوں میں محفوظ ہوا، یہ سطور پہ لکھا گیا، لیکن ابھی ایک مکمل کتابی صورت میں موجود نہیں ہے۔ اور پھر یہ سب سے پہلے جو ہے خلیفۃ الرسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ہے وہ جمع قرآن کا کام جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اب تک نا یعنی نزول قرآن اور حفاظت قرآن کے سلسلے میں یہ اقدامات ہوتے ہیں، اور اب جمع قرآن کا کام ہوتا ہے، اور اس کے لیے بھی جو ہے وہ یعنی مشہور ہے کہ ظاہر جنگ یمامہ میں جو ہے وہ بڑی تعداد میں حفاظ کرام جو ہے وہ شہید ہوتے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ اگر اس طرح قرآن کریم کے یہ اتنی بڑی تعداد میں حفاظ کرام شہید ہوتے رہے نا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو قرآن سینوں میں محفوظ ہے نا وہ تو پھر مدفون ہو جائے گا، پھر وہ کیسے لوگوں کے سامنے آئے گا۔ اور انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے وہ یہ پیغام دیا، اور حضرت ابوبکر نے یہی جواب دیا تھا کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ ہم کیسے کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ کام سب سے بہتر ہے، سب سے بہتر ہے، سب سے بہتر ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ مجھے اس بات پر شرح صدر حاصل ہو گیا، یعنی پہلے نہیں سینہ کھلا اس بات کے لیے، لیکن انہوں نے اتنی کثرت کے ساتھ یہ تکرار کی کہ کہا کہ مجھے شرح صدر ہو گیا۔ اور پھر انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، جو کہ ظاہر نوجوان ہے، کاتبین وحی میں ان کا شمار ہوتا ہے، بہت زیادہ جیسے علم کے لیے مشتاق ہوتے تھے، اور بہت سرعت کے ساتھ وہ علم کو جو ہے وہ سیکھ لیا کرتے تھے، اور کہا کہ تم نے کتابت وحی کا کام کیا ہے، تم نوجوان ہو، طاقت قوت صلاحیت اپنے عروج پر ہے، اب تم قرآن کریم کو جمع کرنے کا کام کرو۔ اور کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر یہ حضرات مجھے پہاڑ کو منتقل کرنے کا ایک جگہ سے دوسری جگہ کام سونپتے تو یہ میرے لیے بہت آسان ہوتا، لیکن جمع قرآن کا بوجھ مجھ پر بہت زیادہ تھا۔ میں نے ان سے کہا آپ دونوں یہ کام کرنے کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ حضرت ابوبکر نے پھر وہی بات دہرائی جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی تھی، اور کہا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے یہ بات کہتے رہے یہاں تک کہ مجھے شرح صدر حاصل ہو گیا۔ اور پھر انہوں نے قرآن کو ڈھونڈ کر اس کو جمع کرنے کا کام کیا۔ اس سلسلے میں جو طریقہ کار اپنایا گیا وہ یہی تھا کہ اس کو سینوں سے جمع کیا گیا اور تحریر سے جمع کیا، دونوں سے، اور یہ کہ دونوں جو ہے وہ جب آپس میں ملتی کہ وہ آیت کسی کے پاس لکھی ہوئی موجود ہوتی اور وہ حفظ بھی ہوتی، اور حضرت زید بھی کیونکہ وہ پورے کے پورے قرآن کے حافظ تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پورے کے پورے قرآن کے حافظ تھے، تو یہ دونوں جو ہے نا وہ خاص طور پر یوں سمجھ لیں کہ یہ اس کے لیے انہوں نے کام کیا، اور یہ اپنی یادداشت سے اس کو جو ہے کرتے، اور اس طریقے سے یہ قرآن جو ہے وہ لکھا گیا یہاں تک کہ یہ ایک نسخے کی صورت میں، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن ایک نسخہ ہے، اس وقت یہ ایک نسخے کی صورت میں، ایک کتاب کی صورت میں، بین الدفتین 2 جلدوں کی صورت میں یہ جمع ہوتا ہے، اور اس نسخے کو کہا جاتا ہے، یعنی جیسے تمام نسخوں کی ماں۔ آپ کو پتہ ہے ہاتھ سے لکھا جا رہا ہے، پرنٹ نہیں ہے، اور یہ نسخہ جو ہے وہ لکھا جاتا ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محفوظ ہو جاتا ہے، یعنی اب یہ عام نہیں ہوتا، بس اس کو جمع کرنے کا کام ہو جاتا ہے، اس کو جمع کر لیا جاتا ہے، پھر یہ خلیفۃ الرسول سے پھر وہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنتے ہیں تو ان کے پاس آتا ہے، اور ان کے پاس جو ہے وہ پھر ان کے بعد جو ہے وہ یہ اور یعنی منتقل ہوتا ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے وہ یہ رہتا ہے، اور یہاں تک کہ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں اس جمع قرآن کے سلسلے میں جو ہے وہ مزید کام ہوتا ہے۔ اس کو یعنی یوں سمجھ لیں کہ اس نسخہ کے ساتھ جو ہے یہ دوبارہ جمع کیا جاتا ہے۔ اس کی ایک اور وجہ یہ تھی کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ اہل عرب کے
مختلف لہجے، جیسے کسی بھی زبان کے مختلف لہجے ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیں جو یورپ میں انگلش بولی جاتی ہے اور جو امریکہ میں انگلش بولی جاتی ہے نا، اور یوں سمجھ لیں کہ جو اردو اب پاکستان میں بولی جاتی ہے اب وہ یعنی انڈیا میں بولی جاتی ہے، حالانکہ وہ انڈیا ہی اس کا مرکز ہے، لیکن وہ کتنی مختلف ہوتی ہے. پھر وہی اردو جب جو ہے وہ پنجابی بولنے والے بولتے ہیں، یا پھر جو ہے وہ پشتو بولنے والے بولتے ہیں، یا کوئی اور دوسری جو ان کی مقامی زبان وہ بولنے والے جب بولتے ہیں، تو اس میں کتنا یعنی الفاظ تک میں فرق آ جاتا ہے، یا الفاظ کی ادائیگی میں فرق آ جاتا ہے. بالکل اسی طرح عربی زبان بھی مختلف لہجوں اور ادائیگی میں اس وقت موجود تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے ان کو ان کے مختلف لہجوں اور ادائیگی میں قرآن کو پڑھنے کی اجازت دی تھی، کیونکہ وہ اس لہجے پر قادر نہیں ہو سک رہے تھے جس لہجے پر قرآن اتارا گیا تھا، اور قرآن قریش کے لہجے پر اتارا گیا، یعنی وہ جو قریش کی جو یعنی خالص اور فصیح زبان تھی، یہ اس میں اتارا گیا وہی لہجہ اور تلفظ. اس لیے پھر ہم کو وہ آج بھی جو ہے وہ سبع قرات یا عشرہ قرات کی جو روایات ملتی ہیں نا، وہ اسی لیے ملتی ہیں، ہے نا. تو اب یہی ہوا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، پھر یہ ہوا کہ یعنی پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی فتوحات کا سلسلہ وسیع ہوتا ہے، اور وہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت پہنچتی ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی خلافت کے 12 سال انہی پورے کے پورے 22 لاکھ مربع میل کی مینجمنٹ ہے، جو کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے بہترین انداز میں کی ہے. تو اس وقت جب یہ وہ عجم تک اتنی دور دور تک اسلام پھیلا، اب یہاں پہ لہجوں کا اختلاف تھا، اب یہ بات جب عجم تک پہنچ رہی تھی، تو ایک پھر اسی طرح جہاد میں ہی حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اور دیکھا کہ وہاں پر لوگوں میں قراتوں کے اختلاف کے بارے میں اتنا جھگڑا ہو رہا ہے کہ ان کو یہ ڈر ہوا کہیں کتاب اللہ میں اختلاف پیدا نہ ہو جائے. وہ اس جہاد کو وہاں سے چھوڑ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ اے امیر المومنین، اپنی امت کو اللہ کی کتاب پر اکٹھا کر دیجیے. پوچھا تو بتایا کہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ اس قرت کو صحیح کہتا ہے تو وہ دوسری قرت کو غلط کہتا ہے. اب اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جو یہ کام کیا، اور ان کو خود بھی یعنی مدینے میں رہتے ہوئے بھی اس چیز کا احساس ہو رہا تھا کہ ایک استاد ایک لہجے میں پڑھا رہا ہے، دوسرا استاد دوسرے لہجے میں پڑھا رہا ہے، تو شاگرد ایک دوسرے کے اندر جو آرگیومنٹ کر رہے ہیں کہ میں جو لہجہ پڑھا ہوں وہ درست ہے، تم جو لہجہ پڑھے وہ درست نہیں ہے. تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے پھر ایک لہجے پر امت کو جمع کیا، پھر اس کو دوبارہ سے لکھا گیا. اب جیسے وہ ایک نسخہ تھا، یہاں پر 7 نسخے تیار کیے گئے، کیونکہ اب جو یعنی وسعت ہو چکی ہے ان فتوحات میں، تو یہ 7 نسخے جو ہے وہ لکھے گئے. اور جس طرح ایک جو ہے وہ ظاہر مکے میں، ایک مدینے میں، شام میں، یمن میں، بحرین میں، بصرہ میں اور کوفے میں جو ہے وہ یہ نسخے بھیجے گئے، اور اعلان کرا دیا گیا کہ اب انہی جو ہے وہ نسخوں کے تحت جو ہے وہ اس کی تلاوت ہوگی، اور اگر اس کے علاوہ کسی اور کے پاس کچھ اور ہے تو اس کو ضائع کر دیا جائے، تلف کر دیا جائے. اچھا، یہاں پر بھی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا انچارج بنایا گیا، کیونکہ وہ اس سے پہلے بھی یہ کام کر چکے تھے، تو انہوں نے پھر اس کو جو ہے وہ اس طرح سے پھر یوں سمجھ لیں کہ یہ حکومتی سطح پر اب وہ نسخے تیار ہوتے ہیں کہ جو پھر ہر جگہ پہ لازم ہے کہ اسی نسخے کے مطابق جو ہے وہ تلاوت جو ہے وہ کی جائے. تو اس طرح یہ یعنی یہ پھر مرتب ہوتا ہے، ایک کتابی شکل میں آتا ہے، اور میرے اور آپ کے پاس آج تک یہی وہ نسخہ ہے جو پھر اس کے بعد پھر وہ ہاتھوں کے ذریعے لکھا گیا. پھر اس کے بعد جب وہ پرنٹنگ کا ظاہر شعبہ آتا ہے، تو بہرحال شروع میں ظاہر ہے کہ مسلمانوں نے اس پرنٹنگ کو بالکل بھی جو ہے وہ درست نہیں سمجھا، صحیح نہیں سمجھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا یہ پرنٹ ہونے لگا، اور آج پھر وہی یہ ہمارے پاس وہ کاپی ہے، پرنٹڈ اٹیسٹڈ کاپی ہے میرے اور آپ کے پاس ہر جگہ، جہاں جہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ یہ نسخہ موجود ہے. مصحف، اہل عرب اس کو مصحف کہتے ہیں، ہم صرف قرآن بھی کہتے ہیں، کتاب کہا جاتا ہے. اور اس طریقے سے میرے اور آپ کے پاس یہ قرآن جو ہے وہ اس طرح موجود ہے. اس میں نقطے بھی اس وقت نہیں لگائے گئے کیونکہ اہل عرب کو وہ نقطوں کی ضرورت نہیں تھی. پھر یوں سمجھ لیں کہ اس کے بعد جو ہے وہ یعنی نقطے لگائے گئے.
پھر ان نقطوں کے بعد جب عجم ظاہر پھیلا تو پھر حرکات اور اعراب کی ضرورت پیش آئی، کیونکہ ظاہر اب نقطے تو موجود ہیں، لیکن اب اس کو وحی پڑھیں کہ واحیون پڑھیں یا واحین پڑھیں یا واحین پڑھیں، کیا پڑھیں اس کو؟ تو اس کے لیے پھر اس کے اوپر جو ہے وہ حرکات اور اعراب جو ہے وہ لگائی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے کہ آیات کی تقسیم اور صورتوں کی تقسیم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی ہمارے پاس موجود تھی۔ پھر اس کے بعد اس کو احزاب اور منزلوں میں تقسیم کیا گیا، یعنی یوں دیکھ لیں کہ 7 جو ہے وہ منزلیں موجود ہیں، اور ان 7 منزلوں کا مطلب یہ تھا کہ ہر روز ایک منزل مکمل کی جائے تو پورے ہفتے میں یہ قرآن جو ہے وہ مکمل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے پاروں کی تقسیم آتی ہے، اور پاروں کی تقسیم بھی کیوں کی گئی، برابر برابر حصے میں قرآن کو 30 حصوں میں تقسیم کیا گیا کہ ہر روز پڑھیں تو ہر مہینہ جو ہے وہ یہ قرآن جو ہے وہ ختم ہو جائے نا۔ پھر اس کے بعد رکوعات کی تقسیم ہے، اور اس کے لیے جو روایت ہے وہ یہی پتہ چلتی ہے کہ ہر رکعت میں ایک رکوع جیسے پڑھ لیا جائے، اور اس میں اس طرح کہ تراویح میں اگر قرآن ظاہر ہے کہ پھر وہ پڑھا جائے گا تو وہ اس طرح پڑھا جائے کہ ہر رکعت میں ایک رکوع پڑھ لیا جائے نا، تو قرآن جو ہے وہ 27ویں رات کو مکمل ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کی اصل جو ترتیب ہے نا، یعنی جو کہ اس کی یعنی قدرتی جو قرآن کا مزاج ہے نا آیات اور صورتوں کا ہے، یہ باقی ساری تقسیم جو ہے یعنی سمجھانے کے لیے کی گئی۔ پاروں کی تقسیم بھی زیادہ تر بر صغیر پاک و ہند میں جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ عام ہے، اور عرب میں صورتوں کی یعنی تقسیم کا زیادہ لحاظ رکھا جاتا ہے، اور یہی جو ہے وہ پسندیدہ ہے کیونکہ قرآن کا مزاج ایسے ہی ہے۔ لیکن بہرحال آیت کے ختم پر بھی ظاہر اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، رکوعات کی تقسیم بھی جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے، پھر ظاہر اس میں نقطے اور اعراب لگائے گئے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ کہاں ٹھہرا جا سکتا ہے، اب ظاہر اتنی لمبی ایک آیت ہوتی ہے، آیت الکرسی ہے، کتنی لمبی آیت ہے، آیت دین ہے، پورے ایک صفحے کے اوپر مشتمل ہے، تو اب ظاہر ہے پوری آیت کو ایک سانس میں نہیں پڑھا جا سکتا، اور آپ لوگوں کو یہ بات ہمیشہ قرآن کو پڑھتے ہوئے یاد رکھیے کہ قرآن کو پڑھتے ہوئے نا، آیت کو پڑھتے ہوئے جملے کے بیچ میں سانس لینا، یعنی اس کو میں یہ کہہ سکتی ہوں مکروہ تحریمی ہے، یا پھر دوسری بات یہ کہ حرام ہے، کیونکہ اس سے نا وہ مطلب جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو مطلب کو پورا کرنا ضروری ہے، یعنی اس کا اتنا حصہ پڑھا جائے کہ مطلب مکمل ہو جائے، پھر اس کو آگے سے پڑھا جائے یا پچھلے جملے سے جوڑ کر پڑھا جائے۔ تو اس لیے پھر ہم کو وہ رموز و اوقاف میں جاتے ہیں، جس میں کہیں آپ کو جیم لکھا ہوا نظر آتا ہے، کہیں زا لکھا نظر آتا ہے، کبھی صاد لام یا لکھا ہوا نظر آتا ہے، کبھی قاف لکھا ہوا نظر آتا ہے، کبھی میم لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یہ مختلف جو ہے اس کے رموز و اوقاف ہوتے ہیں، جیسا کہ اس کے حوالے سے پھر وہاں پر جو ہے وہ رکا جا سکتا ہے، اور اس کے آگے جو ہے وہ پڑھا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہے قرآن کے بارے میں کچھ جو ہے وہ مختصر سی معلومات کہ ابتدائے وحی کے ساتھ پھر اس قرآن کا نزول جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ یعنی کتاب الہدا ہے، ہدایت کی کتاب ہے، ہدی للناس کے ذریعے اس کو واضح کیا گیا، ہدی للمتقین کے ذریعے اس کو واضح کیا گیا، اور اس قرآن کریم کا جو مخاطب ہے وہ انسان ہے، اس کا موضوع جو ہے وہ ہدایت ہے، یعنی اگر کسی کتاب کے تعارف میں اس بات کو پوچھنا ہو تو یہ بات بہت اس کے اندر جو ہے وہ واضح ہے۔ پھر اس کے بعد یعنی قرآن نزول، اس کے الفاظ اور کلام کے ساتھ ہی جو آگے جو بات بڑھتی ہے نا وہ کیا ہے کہ اس کی تفسیر، اس کا بیان، اس کی تشریح، اس کی تعبیر اور اس کی تعبیر ہے نا، اور جیسے کہ یعنی جس کو علم تفسیر جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اس کے کچھ ماخذ کی طرف بس میں اشارہ کر دیتی ہوں کہ سب سے پہلی بات کیا ہے، نمبر 1 نا قرآن کی تفسیر کا ماخذ خود قرآن ہے۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ اپنے دوسرے حصے کی خود ہی تفسیر کر دیتا ہے، خود ہی وضاحت کر دیتا ہے۔ لیکن بات یہی ہے نا کہ اتنے عقل، اتنے فہم، اتنے شعور، اتنے سمجھ کے ساتھ ہم پڑھیں۔ اب بات وہی ہے کہ لسان عربیہ ہے، عربی مبین ہے، ہماری زبان نہیں ہے، لیکن الحمدللہ تراجم دستیاب ہیں اور اتنی کثرت کے ساتھ ہیں اور ہر زبان میں ہے، تو اس کے ساتھ اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ تو جب اس کے ساتھ ایک شعوری تعلق جب ہمارا یعنی بیدار ہوتا ہے قرآن کے ساتھ نا، تو یہ بات جبھی سمجھ میں آ سکتی ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا۔ اور جیسے کہ سب سے
یعنی پہلی ہی مثال جو ہے وہ کتابوں میں ہمیں یہی لکھی ہوئی ملتی ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. تو وہ جو کون لوگ ہیں، یوں سمجھ لیں پھر قرآن شروع ہوتا ہے، پھر وہ پہنچتے پہنچتے نا سورہ نساء کی آیت نمبر 69 پر اس کا جواب یوں ملتا ہے فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ، ہے نا. اور پھر جو ہے اللہ نے ان کے اوپر وہ انعام کیا، وہ ان لوگوں کے ساتھ ان کو شامل کرے گا جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. تو کہتے ہیں پھر وہاں پر یہ 4 گروہ بتائے گئے کہ انعمت علیہم کون سا گروہ ہے. اسی طریقے سے یعنی قرآن میں پھر ظاہر ہے کہ پھر کثرت کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں ایسی آیات اور ایسے حصے ملتے ہیں کہ جس میں سے ایک حصہ پھر دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے. قرآن کو سمجھنے کا سب سے دوسرا ماخذ ظاہر ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے کہ وہ کیا تھے، کانا یمشی القرآن، وہ چلتا پھرتا قرآن تھے. تو اس میں احادیث نبویاں لکھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ لیں کہ اللہ نے ان کو یہ فریضہ سونپا تھا کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہ تمہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور ہم نے یہ ذکر آپ پہ نزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، تاکہ آپ ان کے سامنے اس کی وضاحت کر دیں جو کچھ کہ ان کے اوپر نازل کیا جا رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت پھر وہی کہ وہ وہی مطلوع ایک ہے، پھر وہی غیر مطلوع ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی وضاحت کر کے بتاتے ہیں کہ کس طرح جو ہے نا یہ کام کرنا، وضو کیسے کرنا ہے، کون کون سے اعضائے وضو. اب قرآن اس کے فرائض بتا دیتا ہے، پھر اس میں سنت مستحب، بہترین انداز، کن کن چیزوں کے لیے وضو کیا جائے. تو یہ ساری کی ساری جو وضاحتیں ہیں نا وہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت، کردار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملتی ہیں. ظاہر تیسرا نمبر آئے گا، وہ خود بھی آپ لکھ سکتے ہیں، وہ صحابہ کرام کا کردار اور اقوال ہے کہ جو قرآن کو کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے سمجھا اس طریقے سے تو قیامت تک کوئی اور انسان جو ہے وہ سمجھنے پر قادر ہو ہی نہیں سکتا. اور ہم سب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نا یعنی دین اسلام کے لیے ہم صحابہ کرام کی تعبیر کے، ان کی زندگی اور ان کی سیرت اور کردار کے جو ہے وہ محتاج ہیں کہ ہم ان سے سمجھیں. اور اس میں بھی آپ دیکھیں ابن عباس کا نام سر فہرست نظر آتا ہے، مفسر قرآن کہلاتے ہیں اور حبر کہلاتے ہیں، البحر کہلاتے ہیں، ترجمان القرآن ان کو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پھر یعنی سیکھا اور سکھایا. ابن مسعود کا نام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کہ مشہور ہے کہ سلونی ما شئتم، کہ تم مجھ سے سوال کرو جو تم چاہتے ہو اس کا جواب ملے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت معاذ بن جبل ہیں، یعنی مختلف ہمیں اتنی کثرت کے ساتھ یہ نام ملتے ہیں جنہوں نے پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احادیث کے ضمن میں سب سے ممتاز نظر آتے ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام. قرآن، حدیث، فقہ، ادب، ہر چیز کے اندر ان کا نام جو ہے وہ ہمیں ممتاز نظر آتا ہے نا. پھر ظاہر ہے کہ پھر ان سے جنہوں نے سیکھا وہ تابعین ہوں گے، جو کہ ظاہر ہے انہوں نے صحابہ کرام سے اخذ کیا اور پھر بس وہ علم کے لیے جیسے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا نا. اور صحابہ کرام کی ایک وہ جماعت جو اصحاب صفہ کہلائی کہ بس وہ مسجد نبوی کے اس چبوترے کے اوپر نا مستقل طور پر قیام پذیر ہوتے تھے، اور اتنے کپڑے اتنے نہیں ہوتے تھے کہ اپنے ستر کو مکمل طور پر ڈھانپ سکیں، اور بس وہ اس علم کی جستجو، جد و جہد اور لگن میں وہاں موجود رہتے تھے، سیکھتے تھے، اور پھر اس جستجو کو وہ پھیلاتے گئے اور یہاں تک کہ تابعین نے ان سے اخذ کیا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے. ہمیں بڑے بڑے جو ہے وہ علماء کرام کے نام ملتے ہیں. عرب کی لغت اس سلسلے میں بہت اہم ہے جو قرآن کے بہت سارے معنی اور مفاہیم کو واضح کر دے. جیسے آپ دیکھیں یہ وہی لفظ ہی تھا، جب ہم اس کے لفظی معنی پڑھتے ہیں پھر وہ اصطلاحی معنی پڑھتے ہیں تو کتنی اچھے طریقے سے ہمارے پاس اس کی وضاحت جو ہے وہ ہو جاتی ہے. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ پھر بڑی بڑی تفاسیر موجود ہیں. تفسیر ابن کثیر کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. امام رازی کی تفسیر کبیر ہے، امام قرطبی کی تفسیر ہے جو کہ تفسیر قرطبی کے نام سے ہی جو ہے وہ مشہور ہے. روح المعانی ہے، علامہ آلوسی کی مشہور جو ہے وہ تفسیر ہے. ظاہر ہے یہ سب جو ہے وہ اصلاً عربی میں ہیں. آپ دیکھیں بر صغیر پاک و ہند اس حوالے سے بہت ہی زیادہ جو ہے
وہ ممتاز اور اہمیت کی حامل ہے کہ سب سے زیادہ آپ کو دین پر کتابیں عربی میں ملیں گی، دوسرے نمبر پر اردو میں ملیں گی۔ مولانا اشرف علی تھانوی کی تفسیر بیان القرآن ہے، شفیع احمد عثمانی صاحب کی تفسیر معرف القرآن ہے۔ اسی طرح ہمیں یوں سمجھ لیں کہ مختلف، پھر یہ جیسے جو کہ تفسیر ابن کثیر ہے، اس کا بھی ہمیں ترجمہ مل جاتا ہے، تفسیر قرطبی کا بھی مل جاتا ہے، اور روح المعانی کا ترجمے دستیاب ہیں، اپنی یعنی زبان میں ہی لکھی گئی تفسیر جو ہے وہ، یعنی کئی تفاسیر ہمیں دستیاب ہیں۔ آج کل جو ہے وہ بہت آسان انداز میں ہمارے پاس جو ہے وہ عبد الرحمن کیلانی صاحب کی تفسیر القرآن مل جاتی ہے، اور اس کے علاوہ مختلف جو ہے وہ ناموں سے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ مستند ہوں اور اس انداز کی ہوں کہ جو ذہن، عقل اور فکر اور شعور کو کھولنے والی ہوں، اور یقیناً مفسرین کرام جو ہے وہ اس معاملے میں انتہائی احتیاط سے کام لیتے ہوئے جو ہے نا وہ یعنی بیان کرتے ہیں اس کو۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور اس کا جو فہم ہے، اس کی جو تفسیر ہے، اس کا جو علم ہے، اس کا ایسا شوق، ایسی جستجو اور ایسی لگن اور ایسی طلب پیدا کر دے کہ یہ چیزیں ہماری روزمرہ زندگی میں ایسی ڈھل جائیں کہ ہم کامیابی کے راستے پر نا اپنے پورے، وہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے نا، علی بصیرت انا ومن اتبعنی، کہ جیسے وہ بصیرت کے ساتھ نا، جس کو بصیرت افروز روشنی یا بصیرت افروز دلائل کہا جاتا ہے، یعنی اس کی روشنی میں یہ سفر طے ہو، اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ میں تو ہوں علی بصیرت انا، میں ومن اتبعنی، اور ہر وہ کوئی جو میرا اتباع کرے۔ اب دیکھیں یہاں پر اتنی وسعت ہے اتبعنی میں کہ وہ صحابہ کرام بھی اس میں آ جائیں گے، تابعین بھی اس میں آ جائیں گے، ان کے بعد کا دور بھی، وہ علماء کرام میں بڑے بڑے نام، وہ سارے اس میں آ جائیں گے۔ اور یوں سمجھ لیں کہ ہمارا آج کا دور ہو یا قیامت تک کا دور، اس میں جو کوئی بھی نا اس بصیرت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرے گا نا، وہ اس آیت کی روشنی میں جو ہے وہ وہاں پر موجود ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے اس علم کے سفر کو آسان کر دے، ہمارے لیے اس کی سمجھ کے وہ راستے کھول دے، اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کہا گیا کہ ربی زدنی علما، اور سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم وما علینا الا البلاغ۔